نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ایک ہی دعا کا بار بار خیال آنا یہ کس بات کی علامت ہو سکتا ہے؟ ایک ہی دعا کو شدت کے ساتھ اگر کوئی بندہ مانگ رہا ہے، کیا ایسی دعا کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں؟ آخر میں 3 ایسے طریقے بتلاؤں گا، اگر ان طریقوں سے آپ دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدو آدمی تھا، دیہاتی آدمی۔ اس آدمی سے کسی نے پوچھا کہ اے دیہاتی آدمی، کیا آپ کی دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے؟ کیا آپ کی دعا بھی کبھی قبول ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میری دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ اس نے کہا مجھے واقعہ سنائیں۔ تو اس بدو نے واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے علاقے کے اندر ایک آدمی فوت ہو گیا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اس آدمی کے جنازے کے اندر شریک ہو جاؤں۔ میں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کے کفن دفن کے ساتھ بھی شریک ہوتا ہوں، یعنی اس کی قبر میں بھی جاتا ہوں۔ تو چنانچہ میں اس کے کفن دفن میں شریک ہو گیا۔ جب سارے لوگ دفن کر کے واپس چلے گئے تو میں نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی اور ان کلمات کے ساتھ دعا کی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تیرا مہمان ہے، تو میزبان ہے، یہ تیرا مہمان تیرے دربار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعزاز و اکرام فرما۔ یا اللہ، ہمارے عربوں کا دستور یہ ہے اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو وہ عرب اس مہمان کی مہمان نوازی، اس کا اعزاز و اکرام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو تو اکرم الاکرمین ہے، تو تو سب سے زیادہ لوگوں کا اکرام فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، اپنے اس مہمان کا بھی اکرام فرما۔ میرے مالک، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ وہ بدو کہتا ہے میں نے یہ کلمات کے ساتھ دعا مانگی، میں واپس آ گیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی ہے، وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بڑا خوش ہے اور میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا اے بدو، میں وہی آدمی ہوں جس کا انتقال ہوا تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے جو دعا کی ہے اللہ نے اس دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما دی، میری بخشش کر دی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے کلمات کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تو خود کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لوگو میرے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو اور دعا کیا کرو۔ اللہ کے بہت پیارے نام ہیں میرے دوستو، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا ذا القوۃ المتین، یا رب العالمین۔ تو اس طرح کے پیارے پیارے نام جو کتابوں کے اندر موجود ہیں ان کو آپ یاد کریں اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں اور اس طرح دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری بات، دعا آپ یقین کے ساتھ کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو، یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں میرا اللہ میری اس بات کو سن رہے ہیں اور میں جو مانگ رہا ہوں اللہ مجھے ضرور عطا کریں گے، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جو میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کی دعا کا جواب بھی دیتا ہوں۔ صرف جواب ہی نہیں دیتا بلکہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا بھی کرتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اپنے جسم کے اندر حلال کا لقمہ ڈالیں، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے ایک بندہ 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر لے، یہ دعا بھی قبول کر لے، یہ دعا بھی قبول کر لے، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے؟ یعنی جس جسم کے اندر حرام کا لقمہ جائے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو حلال کا لقمہ اپنے جسم میں ڈالیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔